تبھی فرمایا علم اگر شریف کو ملے تو اس کی شرافت بڑھتی ہے، کمینے کو ملے تو اس کی کمینگی بڑھتی ہے۔ یہاں پہ امیر فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ مقصد خلقت یہ کہ ہم کس کو پہچانیں؟ خدا کو پہچانیں۔ اور مولا فرماتے ہیں خدا کو پہچان سکتے ہی نہیں ہو جب تک خود کو نہ پہچانو، جسے ہیومن سائیکولوجی بولتے ہیں۔ جب تک خود شناس نہیں بنو گے تب تک خدا شناس نہیں بنو گے۔ آج تھوڑی سی ٹف گفتگو کروں گا کہ 2-3 دن مزہ ہمارا بہت ہو گیا، تو تھوڑا سا ایک قدم ہم آگے بڑھیں۔ فرمایا جب تک خود کو نہیں پہچانو گے تب تک خدا کو نہیں پہچانو گے۔ اب یہ خود کیا ہے؟ خدا بھی کس سے نکلا ہے؟ خود آ، تب آپ بولتے خدا، یہ خود ہی سے ہے نا۔ اور قرآن میں کیا خدا کہتا ہے کہ مجھے ادھر ادھر ڈھونڈنے والو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرگ کی رگ سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ اب جو خدا اتنا قریب ہے میں اسے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں؟ کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی مسجد میں، کبھی ممبر پہ۔ وہ کہتا میں زیادہ دور نہیں، تیرے قریب ہوں۔ اب خدا کی پہچان تب آئے گی جب انسان خود کو پہچان لے۔ دیکھیے جب آپ کسی چیز کی ڈیفینیشن غلط کرتے ہو، جب آپ اس کو ڈیفائن ہی صحیح نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ غلط راستے پہ چل پڑتے ہو۔ آپ نے کہا مولانا کربلا کہاں ہے؟ اگر میں آپ کو ایڈریس ہی غلط دے رہا ہوں آپ کبھی کربلا نہیں پہنچو گے۔ کسی نے کہا موریشس کی مسجد میں جانا ہے، کسی نے ایڈریس ہی آپ کو غلط بھیج دیا، اس کے بجائے کہ آپ یہاں ہو کسی وہابی مسجد کا ایڈریس بھیج دیا۔ تو جب ایڈریس ہی غلط ہوگا تو آپ کبھی بھی مسجد تک پہنچ نہیں پاؤ گے۔ یہاں پہ اہل بیت فرماتے ہیں انسان پہلے خود کو پہچان۔ آج کسی بھی ینگ کرسچن، کسی ایتھیسٹ کو بٹھائیے اور اس سے اتنا پوچھئے کہ ڈیفینیشن آف ہیومن کیا ہے۔ آج ساری نسلیں جو خدا سے دور ہیں، مور دین 70 to 80% کرسچن ایتھیسٹ بن چکے ہیں، اور خدا نہ خواستہ ہماری نسلیں بھی اس طرف نہ جائیں۔ تبھی فرمایا اصول دین میں تحقیق کرو، تقلید نہ کرو۔ ڈیفینیشن آف ہیومن آپ اپنے بچے سے پوچھئے، 15 سال کا بچہ ہے، 17 سال کا بچہ ہے، اسے اتنا پوچھئے کہ میرے لال انسان کسے بولتے ہیں؟ ڈیفائن کرو ڈیفینیشن آف ہیومن۔ تو کسی بھی آپ انگریز کو اٹھاؤ گے، وہ آج جو ڈیفینیشن دیتے ہیں کہتے ہیں انسان جسٹ اے باڈی ہے، ہیومن جسٹ اے باڈی ہے، یہ صرف باڈی ہے۔ اب جب میں نے ڈیفائن کیا کہ انسان کیا ہے، صرف اور صرف باڈی ہے، تو میں صبح سے شام تک محنت کس کے لیے کروں گا؟ باڈی کے لیے کروں گا۔ کھانا اس کے لیے ہے، بستر اس کے لیے ہے، لگژری لائف اس کے لیے ہے، گاڑیاں اس کے لیے ہیں، موبائلز اس کے لیے ہیں، وہ فٹ بال کا گیم ہو، وہ کرکٹ کا گیم ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز کس کے لیے ہے؟ باڈی کے لیے ہے۔ 60-70 ایئرز وہ محنت کرتا ہے، کس کے لیے؟ باڈی کے لیے۔ ان کی لائف روٹین بن گئی 5 to 5، صبح سویرے اٹھے، شام کو سویرے چلے گئے، ہفتے میں 2 دن چھٹی ملی، پھر ان کی سوشل لائف کلبس میں گزرتی ہے، پھر جب 50 کو کراس کر دیتے ہیں اس کے بعد پیسے جمع کر کے وہ دنیا کی سیر و تفریح میں چلے جاتے ہیں۔ پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو اولڈ ہاؤسز میں چلے جاتے ہیں، اور ان کا یہی ہے کیونکہ ہم صرف اور صرف باڈی ہیں، مر جائیں گے، مٹی مل جائیں گے۔ انسان نیچر سے بنا اور واپس کہاں چلا جائے گا؟ نیچر میں چلا جائے گا۔ دیکھیے انتہا انسان کی فطرت میں نہیں ہے، مطلب اینڈ انسان کو پسند نہیں ہے۔ آپ ڈیلی بیسس پہ کچھ نیا کرنا چاہتے ہو، کیوں وہ 60-70 کے بعد ایک ڈیپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ آگے کچھ بھی نہیں ہے، بلیک آؤٹ ہے۔ ان کو پتا ہے مر جائیں گے، مٹی مل جائیں گے۔ پھر سوچتے ہیں گھر کیوں بنایا، گاڑیاں کیوں بنائیں، کس کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کس کے لیے میں نے بنایا۔ پھر کبھی آدھی ملکیت کتے کے نام، کبھی بلی کے نام، کبھی بڑی بڑی NGOs آتی ہیں اس کے نام کر جاتے ہیں۔ کیونکہ ثواب کا کانسیپٹ تب ہو جب مرنے کے بعد کوئی زندگی ہو نا، کہ آپ کہو میں فلاں آدمی کی مدد کروں گا، مرنے کے بعد جنت ملے گی، کوئی حور ملے گی، کوئی درخت ملے گا۔ لیکن جب مرنے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں تو بندہ کار خیر کیوں کرے، بندہ نیکی کیوں کرے؟ ہاں وہ ہیومینٹی کو سرو کرے گا، اس کے بعد مر جائے گا۔ یہ خود اینڈ جب ان کے ذہن میں آتی ہے تو یہ ایک ڈیپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ انسان کی نیچر میں خدا نے چیز رکھی۔ اس چیز کو سمجھیے گا، ہر انسان کی نیچر میں ہے کہ انسان کامیابی کو پسند کرتا ہے،
کمال سے عشق کرتا ہے. آج کسی ملٹی بلینر کو یہ بولیں کہ ایک شربت ہے، اس کے پینے سے آپ کیا ہو جاؤ گے؟ 10 ایئرز جوان ہو جاؤ گے. ہاں، میں ہی ممبر سے اعلان کروں کہ میرے پاس ایک شربت ہے، ہاں یہ شربت آپ پئیں، آپ 10 ایئرز کیا ہو جاؤ گے؟ جوان ہو جاؤ گے. یہاں لوگ ملین ڈالر دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ہم پھر سے کیا ہونا چاہتے ہیں؟ ینگ ہونا چاہتے ہیں. بھائی جب تجھے پتا ہے کہ انسان نیچر میں مل جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، مر جائے گا، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں، پھر تو جوان کیوں ہونا چاہتا ہے؟ مطلب یہ چیز میری نیچر میں ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں ہمیشہ 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 فور ایور زندہ رہنا چاہتا ہوں. اس پہ کارٹونز بھی بنے، اس پہ موویز بھی بنی کہ آب حیات ہے، فلاں شربت ہے، فلاں چیز ہے، پی لو تو انسان کیا ہو جائے گا؟ جوان ہو جائے گا. بچپن میں کارٹون دیکھتے تھے، بڑھیا ہوتی تھی نا، تو خاص سیرپ یا کوئی پودا وودا ہوتا تھا یا کسی اور خاتون کی جوانی لے لیتی تھی تو پھر کیا ہو جاتی تھی؟ جوان ہو جاتی تھی. 200 سال، 300 سال، 400 سال. کون ہے جو ہمیشہ جینا نہ چاہے؟ یہ ہمیشہ جینے کی خواہش میرے اندر کیوں ہے؟ اگر میرے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، ایک قدم اور آگے بڑھوں. آپ کا اسٹمک ہے، اسٹمک میں میکسیمم کتنا کھانا جا سکتا ہے؟ امام حسین کا فرمان ہے، کہا نا اپنی فطرت کو پہچانو تو اللہ کو پہچان لو گے، اپنی ذات کو پہچانو تو خدا کو بھی پہچان لو گے. انہوں نے انسان کو کیا ڈیفائن کیا؟ جسٹ اے باڈی. اب میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں کہ اگر انسان جسٹ اے باڈی ہوتا تو پھر اس کی خواہش بھی وہی ہونی چاہیے جو صرف باڈی کی ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ انسان ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. آپ کے پاس گاڑی ہے، اس کے اندر 20 لیٹر کی جگہ ہے تو وہ ڈیمانڈ یہ نہیں کرے گی گاڑی کہ مجھے 40 لیٹر چاہیے. وہ اتنی ہی ڈیمانڈ کرے گی جتنی اس کے اندر کیا ہے؟ کیپیسٹی موجود ہے. اگر میں جسٹ باڈی ہوں تو میری ڈیمانڈ بھی اتنی ہونی چاہیے جتنی باڈی کی کیا ہے؟ نیڈ ہے. اگر میرے اسٹمک میں 1 kg کی جگہ ہو، کیا میں 10 kg کی ڈیمانڈ کر سکتا ہوں؟ از اٹ پاسبل؟ بکری کیا کھاتی ہے؟ ویجیٹیرین ہے نا بکری. تو آج تک کوئی بکری دیکھی کہے مجھے گوشت چاہیے؟ اس کی ڈیمانڈ اگینسٹ دا نیچر نہیں ہے. جیسا اس کا میدا ویسی اس کی ڈیمانڈ ہے. کبھی شیر دیکھا جو کہے مجھے سبزی کھانی ہے، بھنڈی کھانی ہے، کیرٹ کھانا ہے؟ شیر تو کہے گا مجھے کیا چاہیے؟ گوشت چاہیے. جس طرح وہ بنا ہے اسی طرح کی کیا کرے گا؟ ڈیمانڈ کرے گا. انسان کا اسٹمک دونوں چیزوں کے لیے بنا، ویجیٹیرین بھی ہے، میٹ والا بھی ہے. تو یہ میٹ کی ڈیمانڈ بھی کرتا ہے، یہ ویجیٹیرین چیزوں کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے. لیکن اگر اس سے ایکسٹرا آرڈنری ڈیمانڈ کرے تو پھر یہ ڈیمانڈ باڈی کی نہیں ہوگی، کسی اور کی ڈیمانڈ ہے. مثال کے طور پہ امام حسین کا جملہ، مولا فرماتے ہیں ان سفروں پہ نہ بیٹھا کرو جہاں پہ ملٹیپل قسم کے کھانے ہوتے ہیں، آئٹم ہوتے ہیں. کہ مولا کیوں؟ کہ بیٹھو گے تو حسرت کی نگاہ لے کے اٹھو گے. ہاں، اس سفرے پہ بیٹھا کرو جہاں پہ منیمم قسم کے کھانے ہوں، تو اطمینان کے ساتھ کھانا بھی کھاؤ گے، اٹھو گے. اب آپ لوگ انڈیا گئے ہوں گے، پاکستان گئے ہوں گے، کچھ ریسٹورنٹس ہیں جہاں بوفے لگتا ہے. ٹھیک ہے، رمضان میں تو بھرمار ہوتی ہے. بوفے کا مطلب کوئی 40 قسم کے کھانوں کے آئٹمس ہوتے ہیں. ہاں بھائی پر پرسن کتنا؟ تو کہا کہ پر پرسن پاکستان ہو تو مثلا 8,000 روپیہ پر پرسن، 6,000 روپیہ پر پرسن آپ آئیں. تو دیکھنے والا کہتا ہے بھائی جس نے ہوٹل بنایا کوئی شاید پاگل آدمی ہے، 6,000 روپے میں 40 قسم کے کھانے دے رہا ہے. مرغی بھی ہے، چرغا بھی ہے، باربیکیو بھی ہے، کسٹر بھی ہے، سوئیاں بھی ہیں، میٹھا بھی ہے، اور آخر میں نکلو تو ایک پان بھی دے دیتے ہیں. ہاں؟ تو کہا کہ 6,000 روپے میں سارے کھانے. کئی ہوٹل والا شاید ریسٹورنٹ والا پاگل آدمی ہے. اب آپ 2 بچوں کو لے گئے، بیوی کو لے گئے، 4-5 فیملی کے افراد گئے، 8,000 ملٹیپلائی مثلاً بائی 5 تقریباً 40,000 روپے آپ نے دیے کہ ہم نے جانا ہے. اور بعض لوگ تو ہمارے یہاں ایسے ہیں، شادی کی دعوت ہوتی ہے 2 دن کھانا نہیں کھاتے. کہتے ہیں دھولے صاحب کی شادی میں جانا ہے، پیسہ بھی دینا ہے، تو ساری بھرمار کیا کرتے ہیں؟ اسی شادی میں کرتے ہیں.
اور ماہ مبارک رمضان بھی ہو، افطاری کرنے کے لیے سے آپ ریسٹورنٹ میں چلے جائیں. مولانا نے فرمایا نہیں جاؤ، کیونکہ جاؤ گے تو حسرت کی نگاہ لے کر آؤ گے. اب آپ جیسے اس ریسٹورنٹ میں گئے ود فیملی، 40-50,000 روپیز آپ نے پاکستانی پے کیے اور آپ اس ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوئے. اب جیسے گئے تو 40 قسم کے کھانے پڑے ہیں. میدا ہے چھوٹا، خواہش ہے انلمیٹڈ. یہ سمجھو یو آر ناٹ جسٹ اے باڈی، تم صرف باڈی نہیں ہو. اگر میں صرف باڈی ہوتا تو خواہش بھی کتنی ہوتی؟ 1 kg کی ہوتی نا، 600 گرام کی ہوتی نا، جتنا میرا کیا ہے؟ میدا ہے. لیکن انسان ہے، اس کی خواہش بہت زیادہ ہے. جیسے اس ریسٹورنٹ میں گھسے گا تو اس کا دل کرے گا کہ 40 کے 40 آئٹم کو کیا کر لوں؟ کھا لوں. کھا نہیں پائے گا، کیونکہ میدا کیا ہے؟ چھوٹا. خواہش کیا ہے؟ بڑی. خواہش یہ کہ سارا کھا لوں. جب آپ کو بھوک لگتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے دل میں؟ پورا سفرہ میں کھا لوں. اب کیا کرے گا؟ 1 پیس یہاں سے، 1 پیس وہاں کے، 1 پیس وہاں سے، ہر جگہ سے تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا رہے گا اور تقریباً 6-7 آئٹم ابھی کھائے نہیں تو پیٹ کیا ہو جائے گا؟ بھر جائے گا. جب پیٹ بھر جائے گا تو اس کو غصہ آئے گا. اتنا پے کیا، سارا کھانا پڑا ہوا ہے. اور ایسے ریسٹورنٹ میں آپ گھر نہیں لے جا سکتے ہو. بعض خواتین پرس لے جاتی ہیں، اس میں ڈال کے گھر بھی لے آتی ہیں، لیکن یہ کھانا آپ گھر نہیں لے جا سکتے. کہ جتنا کھانا ہے آپ یہاں کھاؤ. اب کیونکہ پیٹ بھر گیا لیکن خواہش ابھی تک نہیں بھری. طلب موجود ہے لیکن شکم نے جواب دے دیا کہ جناب میرے پیٹ میں 500-600 گرام سے زیادہ جگہ نہیں. بھائی جس بندے نے یہ ریسٹورنٹ بنایا تھا اس نے بھی کچھ سوچ کے بنایا ہوگا نا کہ میں 40 آئٹم رکھ تو رہا ہوں لیکن یہ سارے کھا نہیں پائیں گے. کہ وہ انسان اتنا الذی جمع مالہ عدد، مال جمع کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ کفن میں جیب نہیں ہے جناب، کچھ لے کر نہیں جاؤ گے. امیر بھی اتنا ہی کھاتا ہے جتنا غریب کھاتا ہے. فرق یہ امیر چرگا کھا لے گا، وہ دال کھا لے گا، پیٹ تو دونوں سے بھر جاتا ہے. یہ صرف دکھاوا اور ہماری خواہشوں کا نام ہے. پیاس آپ کی بھی بجھتی ہے، غریب کی بھی بجھتی ہے. کھانا آپ بھی کھا کے پیٹ بھرتے ہو، اب وہ کھجوریں کھا کے پیٹ بھرے گا، نمک کھا کے پیٹ بھرے گا، دودھ پی کے پیٹ بھرے گا. بھر تو دونوں کا جانا ہے. شہوت آپ کی بھی پوری ہوتی ہے، اس کی بھی پوری ہوتی ہے. یہ صرف ہماری نگاہوں کا تصور ہے، یہ صرف ہمارا وہم ہے جو ہمیں سمجھاتا ہے. فرما مرنے کے بعد تو ہر انسان نے سب کچھ کیا کرنا ہے؟ چھوڑ کے چلے جانا ہے. اب جب وہاں سے نکلے گا تو حسرتوں کا انبار لے کے نکلے گا. کبھی اس بچے کو ڈانٹے گا میں نے اتنا خرچہ کیا تو نے کھایا کیوں نہیں. کبھی اسے ڈانٹے گا جناب میں نے اتنا خرچہ کیا تو نے کھایا نہیں. اب وہیں پہ کسی سمپل ریسٹورنٹ پہ جاتا تو 10-15 ہزار میں اس کا کام ہو جانا تھا. اب یہاں سے سمجھو اگر شکم 500 گرام ہے تو میری ڈیمانڈ بھی کتنی ہونی چاہیے؟ 500 گرام. لیکن نہیں ہے میری ڈیمانڈ 500 گرام.